نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ دراصل پورے دین اسلام کا تحفظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حتیٰ کہ ہر عمل جس پر ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں وہ بھی محفوظ ہے، اور اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو پھر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے عوام الناس کو اس عقیدے کی اہمیت اور عظمت اور ضرورت کا علم ہی نہیں۔ تو آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا۔ تو جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہوا، اسی کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن کریم میں اس عقیدے کو 100 آیات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 دفعہ سے زیادہ اس عقیدے کو واضح فرمایا ہے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، علماء اور صوفیاء رحمہم اللہ کا اس پر اجماع ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی اپنی زندگی میں کہ 30 ایسے کذاب اور دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو کذاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، اس نے ایک جمعیت اکٹھے کر لی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اس کے خلاف جہاد کیا، جس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اور کئی ہزار مسلمہ کذاب کے لوگ مردار ہوئے، اس میں مسلمہ کذاب بھی مردار ہوا۔ دیکھیے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور ہے، 259 صحابہ شہید ہوئے 23 سالوں میں، لیکن اس ایک مسئلے کی اہمیت کے لیے 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ اور ہر دور میں مسلمان کا جہاں حکومت تھی یا خلافت تھی یا کہیں مسلمان حکمران تھا، اس نے کسی بھی مدعی نبوت کو زندہ نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں ہمارے بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا، اور پھر اس نے درجہ بدرجہ پہلے مبلغ اسلام، پھر مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح، پھر خود مسیح موعود، حتیٰ کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری، حتیٰ کہ آپ سے بھی افضل ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ
قادیانی جھوٹے ہونے کے باوجود ان کی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اس جھوٹے نبی کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سچے لوگ ہیں، اور ہم قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے، حدیث بھی ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کا اجماع بھی، اور 1400 سال کے جتنے مفسرین، محدثین، ان حضرات کا اجماع بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ان کا دجل، ان کا فریب بتایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ جس نے حضور کے ساتھ وفا نہیں کی وہ ہمارے ساتھ بھی وفا نہیں کرتا۔ آج قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مدار نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، بلکہ مدار نجات نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے۔ کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اس کلمہ میں مرزا غلام احمد کے آنے سے اس کی شان بڑھ گئی، اس لیے مرزائی جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں، اور عام بھولے والے مسلمان سمجھتے ہیں شاید ہمارے یہ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے بالکل یا بائیکاٹ کیا جائے، شادی ہو، غمی ہو، کوئی بھی تقریب ہو، نہ ان کو بلایا جائے، نہ ان کے ہاں جایا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات یہ حرام ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں، تو قادیانیوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ عیسائی ہوں، ان کے نبی سچے تھے، یہ اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سچے تھے، یہ سچے نبی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کا نبی سچا تھا، اس لیے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے، یہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اس لیے ان سے بہت زیادہ بچا جائے اور مسلم عوام کو بچایا جائے فرمائے، اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخرت میں ان کو اپنے ہاں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔